لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاذ العلماء، جلالۃ العلم، حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ذکر خیر ہم آج کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا نام عبدالعزیز اور آپ کا مشہور زمانہ شہرائے آفاق آپ کا جو لقب ہے وہ ہے حافظ ملت، جبکہ سلسلہ نسب عبدالعزیز بن حافظ غلام نور بن مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ آج آپ کے ذکر خیر میں آپ کی زندگی کے جس شعبے پر، آپ کی زندگی کے جس باب پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے سفر آخرت کو۔ آج آپ کے سفر آخرت کو ہم تذکرہ میں لانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان اپنے اس محسن کے تعلق سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ موت برحق ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک دن اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر شے فانی ہے، صرف وہی حی و قیوم اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے سید و سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات کے صدقے میں نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از مرگ یعنی مرنے کے بعد وہ حیات پا جاتے ہیں جس پر زندگی خود ناز کرتی ہے۔ حضور حافظ ملت اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی حیات کا لمحہ لمحہ غلبہ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی ہر ادا اور ہر صدا سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا آئینہ تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کی 43 سالہ زندگی کا ہر لمحہ بلا مبالغہ خدمت دین متین، فروغ علم اسلام، شخصیات کی تعمیر اور قوم و ملت کے تحفظ اور پاسبانی میں صرف ہوا۔ مبارک پور کی سرزمین کو میدان عمل بنا کر ہند و سندھ کی سرزمین سے لے کر یورپ و امریکہ اور آسٹریلیا و افریقہ تک دین و سنیت اور سرور دین و دنیا کے علم و عشق اور عقیدت کا ایسا اجالا برپا کر دیا کہ نہ صرف ان کے اپنے عہد کی نسل اس نور کی برسات سے سیراب و مسرور ہو گئی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ کے تقدیسی کارنامے مینارہ نور بن کر ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ رب عظیم کو اپنے اس بندے نیک اور مرد مومن سے اپنے دین اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریعت و سنت کے فروغ و اشاعت کا جو کام لینا تھا، جب اس کی تکمیل ہو گئی تو وعدہ الہیہ کے مطابق اسے بھی یہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت عروس مرگ سے ہم آغوش ہو گئے، وہ اپنے رب سے ایسے واصل ہوئے کہ زندگی ان کی موت پر رشک کرنے لگی۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کے نقوش قدم سے وہ شعاعیں، وہ کرنیں پھوٹ رہی ہیں کہ بس تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان کے نقش قدم کا جس نے بھی سراغ پا لیا وہ ہرگز نہ بہک سکتا ہے نہ بھٹک سکتا ہے۔ آپ جب تک زمین پر رہے چلتے ہی رہے، کام کرتے ہی رہے، زندگیاں نکھارتے رہے، تقدیریں سنوارتے رہے، کبھی شکست خوردہ نہ ہوئے، ہمیشہ ہر محاذ پر کامیاب و کامران رہے، جب تک اس زمین پر رہے آسمان بن کر رہے، اور میرا حسن ظن ہے کہ آج وہ زیر زمین آرام فرما ہے۔ آپ کا ایک بہت مشہور قول ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ آپ نے زمین پر جب تک رہے اپنی حیات میں آپ صرف کام کی طرف توجہ دیا، اور آج اسی کام کے صلے سے اللہ کی بارگاہ سے بہت امید ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اپنے قبر میں بڑے آرام اور سکون سے ہوں گے۔ بستر علالت سے آغوش لحد تک آئیے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضور حافظ ملت کے خلف اکبر اور جانشین عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، موجودہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ، حضرت حافظ ملت کے چند آخری ایام کے عنوان سے آپ لکھتے ہیں، وصال سے پہلے رمضان میں آپ مکان پر سخت بیمار ہو گئے تھے،
ہم اپنے محسن سے نا امید ہو گئے تھے، آنسو بہاتے تھے، بارگاہ ایزدی میں التجا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہماری عمروں میں سے کاٹ کر کشتی کے اس کھیون ہار کو دے دے۔ اس حالت میں ہمیں دلاسا دیتے تھے کہ میں انشاءاللہ ابھی زندہ رہوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شدید علالت میں بھی، شدید بیماری میں بھی رمضان کے پورے روزے آپ نے رکھے۔ حضور حافظ ملت نے شدید بیماری کے باوجود رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، حالانکہ شریعت نے ایسی حالت میں رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، لیکن حضور حافظ ملت نے فرمایا جو ثواب رمضان میں ملتا ہے وہ اس کے بعد کی ادائیگی میں تو نہیں مل سکتا۔ اس شدید بیماری کی حالت میں بھی 5 وقتہ نمازیں کھڑے ہو کر کے آپ ادا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر خود سے وضو کرتے اور کھڑے ہو کر کے ہی آپ یہ نماز ادا فرماتے۔ ماہ شعبان ہی میں حضرت کو موتیا بند کی شکایت لاحق ہو گئی تھی۔ شوال کے بعد بہرائچ شریف میں آنکھ کے آپریشن کی تیاری ہوئی۔ آپریشن کے وقت آپ درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ آپریشن ہو بھی گیا مگر آپ کو احساس تک نہ ہوا کہ آپریشن کب ہوا۔ غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن میں کیا کیا ہوتا سب کو پتا ہے، لیکن آپ آقا کریم پر درود پڑھتے رہے، عشق رسالت میں ایسے گم ہوئے، ایسے ڈوبے عشق رسالت کے سمندر میں کہ آپ کا آپریشن ہو گیا اور آپ کو کوئی احساس تک بھی نہ ہوا۔ آپریشن کے بعد آپ نے خود ہی فرمایا کہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ مجھے پتہ تک نہ چلا کہ ڈاکٹر نے کب اپنا کام ختم کیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو اسپتال سے ڈسچارج کرنے کی اجازت اس شرط پر دی کہ آپ مبارک پور تشریف نہ لے جا کر بلرام پور میں 15 روز آرام کریں، اس کے بعد جانچ کے لیے پھر بہرائچ شریف تشریف لائیں۔ آپ نے اس تاکید کو بہرحال مان لیا۔ بلرام پور میں اپنے مرید خاص ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب کے یہاں 15 روز کا قیام فرمایا۔ ٹھیک 15 دن بعد خود فرمایا کہ اب جانچ کے لیے بہرائچ چلیے۔ جانچ کے بعد مبارک پور کا سفر کیا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے کھانسی کی شکایت ہو گئی جو آنکھ کے لیے بہت ہی مضر ہے، مگر اسی حالت میں مبارک پور آ کر جامعہ کی ضروریات پوری کرنے کی تدابیر کرنے لگے۔ اسی دوران ہاوڑہ سے حاجی قاسم صاحب نے دعوت دی جس پر رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب کی سفارش تھی۔ آپ ایسے عالم میں بھی حضرت عزیز ملت کو ساتھ لے کر ہاوڑہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاوڑہ سے 1 ہفتہ بعد واپسی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا سید حامد اشرف صاحب کے اصرار پر دارالعلوم محمدیہ ممبئی کی دعوت بھی آپ نے منظور کر لی۔ اسی موقع پر پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب نے شہید اعظم کانفرنس کی دعوت کی، آپ نے اسے بھی منظور کر لیا۔ 8-10 دنوں بعد ممبئی سے واپسی ہوئی۔ چونکہ آپریشن کے بعد سے اب تک آنکھ کی روشنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا جانچ کے لیے پھر بہرائچ جانا طے کیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد بتایا کہ پتلی کے اوپر خون جم گیا ہے، پتلی کے اوپر خون جم گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بذریعہ آپریشن اسے دور کیا۔ اسپتال سے واپسی پر پھر دینی امور اور تبلیغی سرگرمیوں میں آپ مصروف ہو گئے۔ مارچ کے مہینے میں طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، سارے پروگرام منسوخ کر دیے۔ جو زندگی بھر کام کرتا رہا، جس نے کبھی آرام نہ کیا، اس نے فرمایا کہ مجھے مبارک پور سے کہیں اور لے چلو، آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کے لیے آپ بلرام پور تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت کو دیکھنے کے لیے عزیز ملت یہ کہتے ہیں کہ عزیز ملت جب بلرام پور تشریف لے گئے تو مجھے دیکھ کر حضرت بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، میری اشاعتی خدمات کو احباب اور مریدین کی مجلس میں سراہا، یعنی عزیز ملت کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ حضرت حافظ ملت کو جمشید پور جانا تھا، لیکن علالت کو دیکھتے ہوئے بلرام پور کے جانثار مریدین بالخصوص بیکل اتساہی اور ڈاکٹر عبد المجید خان وغیرہ نے آپ کو جمشید پور جانے سے روک لیا تھا۔ اس پر حضرت نے اظہار برہمی فرمایا تھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ بنارس میں حاجی عبد الحکیم صاحب کے یہاں 11ویں شریف کی سالانہ محفل نیاز اور حاجی غلام یاسین صاحب کے یہاں شادی کی تقریبات منعقد ہونے والی تھی۔ بنارسی صاحبان حضرت کو بنارس لے جانا چاہتے تھے، مگر حافظ محمد حنیف، بیکل اتساہی اور ڈاکٹر عبد المجید صاحبان یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بیماری کے عالم میں اتنا طویل سفر کریں۔ ان حضرات نے حضرت سے بلرام پور ہی میں قیام فرمانے کی درخواست کی، مگر حضرت بنارس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
بلرام پور سے رخصت کے وقت آپ نے حافظ محمد حنیف صاحب سے فرمایا کہ اب بلرام پور نہیں آنا ہے۔ حافظ صاحب اور دیگر حاضرین گھبرا گئے کہ شاید حضرت ایسا ناراضگی کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ بمشکل تمام حافظ محمد حنیف صاحب نے ہمت کر کے وجہ دریافت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا ہر بات معلوم نہیں کیا کرتے۔ عقیدت مندوں کو کیا خبر تھی کہ واقعی یہ آپ کا آخری سفر ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے جدائی کی خبر دے رہے ہیں۔ 14 مئی 1976 ہجری جمادی الاولیٰ 1396 ہجری کے جمعہ کی منظر کشی شہزادہ حافظ ملت مولانا عبدالحفیظ صاحب اپنی قلم سے یوں لکھتے ہیں کہ 14 مئی جمعہ مبارک کا دن پوری آب و تاب کے ساتھ رونق بخش ہے۔ مسجد راجہ مبارک شاہ میں حضرت کو دیکھ کر لوگوں کے لیے وہ دن یوم عید ہو جایا کرتا تھا۔ مخلصین و کرم فرما حضرت کی معیت میں نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آذان ثانی ہونے کے بعد حضرت منبر پر رونق افروز ہوئے۔ نصیحت آمیز عربی خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ مسجد کا صحن اپنی کوتاہ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں کسی کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر سے ایک بابرکت ہستی کو اپنے جلوہ میں لیے چلے آ رہے ہیں۔ بے چین نگاہوں سے مسرت کے چشمے ابلنے لگے۔ خوشیوں کا سما جاگ اٹھا۔ دھوپ کی تپش سے بے پرواہ لوگ آگے بڑھے اور اس بابرکت ہستی کی دست بوسی کرنے لگے۔ عاشقوں کا ایک ہجوم جو ختم نہیں ہونا چاہتا۔ کمزور نحیف انسان چہرے پر رحمت و انوار کی برکھا لیے پروانوں کو دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اب فرش سے گزر کر مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ لوگ کائی کی طرح پھٹتے جا رہے ہیں۔ دست بوسی کے لیے ہر شخص قدموں میں بچھا جا رہا ہے۔ سیڑھی کے نیچے صحن میں دو رویہ حاجت مندوں کی جماعت سورج کی شعاؤں سے بے نیاز اپنے بزرگ کے انتظار میں کھڑی ہے۔ وہ سب کو اپنے فیوز و برکات سے نوازتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ ہم رکابی میں چل رہی ہے۔ اب لوگ نگاہوں سے نذرانہ خلوص نچھاور کرتے مختلف راستوں پر مڑ جاتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ بابرکت ہستی کو لیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ رہائش گاہ آ گئی۔ ضرورت مند اپنی ضروریات کو سینے سے لگائے کھڑے ہیں۔ ہر شخص اس مختصر معیت پر نازا اور مسرور ہے۔ ضعف و ناتوانی آرام کرنے پر مجبور کر رہی ہے، چونکہ حضرت بس کے ایک طویل سفر سے آئے ہوئے تھے، تھکان تھی ہی۔ اس پر مزید یہ کہ ضعف و نقاہت اور کمزوری کا عالم پروانوں کو کچھ اشارہ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، بستر پر آرام کرتے ہیں۔ کئی روز سے بخار آ رہا ہے۔ تکان اور دھوپ کی شدت نے بخار میں اور اضافہ کر دیا۔ شدت اتنی بڑی کہ غنودگی طاری ہو گئی۔ سب لوگ نروس ہو گئے، مایوس نظر آنے لگے، دل دھڑکنے لگے، زبانیں گنگ ہونے لگیں۔ بخار نے اپنا خطرناک اثر مرتب کر دیا تھا کہ التجاؤں نے اجابت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آنکھیں کھلی، حالت کو سدھرنے لگے۔ جو دوسروں کے لیے ہمیشہ سہارا بنتا رہا، آج سہارے کے بغیر نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انتقال سے پہلے کے جمعہ کا منظر تھا۔ اب اس کے بعد کی داستان بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ و جانشین سجادہ حافظ ملت حضرت کے آخری روز کی کیفیت اپنے قلم سے یوں لکھتے ہیں: تیری آہ صبح گاہی، تیرا نالائے شبانہ، یہی باب رہ گیا ہے شب غم کی داستان سے۔ دن کے 2:30 بج چکے تھے۔ دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر تھی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد فطرتاً ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے تھا، مگر ہم لوگ معمول کے مطابق بخاری شریف لے کر حضرت کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت بھی نماز اور وظائف سے فارغ ہو چکے تھے۔ اپنے حکیمانہ انداز میں تکلم ریز ہوتے ہیں اور درس بخاری کے ضمن میں رموز و نکات کے گوہر بکھیرتے ہیں۔ پھر سبق ختم ہونے کے بعد اس پروگرام کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے لیے مجھے خلیل آباد جانا تھا۔ عاجز قدم بوسی کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ میں اور میرے ہمسفر مولانا سید اصغر امام صاحب گھوسی کے لیے روانہ ہو گئے، یہ سوچ کر کہ رات گھوسی میں گزارنے کے بعد صبح بستی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حافظ ملت کی زندگی کا آخری دن بھی درس بخاری سے خالی نہ رہا، اور یہی حافظ ملت کی تمنا بھی تھی۔ اب شام ہو چکی تھی۔ ڈوبنے والا سورج کسی مقدس پیشانی کی بلائیں لے رہا تھا اور مبارک پور کے در و دیوار پر حسرت بری نگاہ ڈالتا ہوا رخصت ہو چکا تھا۔
हवाओं की खनकी बदस्तूर छा गई। अब न दिन का हंगामा था और न धूप की तमाजत, बल्कि हर तरफ सुकूत ही सुकूत था। इधर नविश्ता कुदरत कुछ और ही था। रफ्ता रफ्ता रात की सियाह जुल्फें हर तरफ बिखर गईं। आज का दिन बड़े सुकून से गुजरा था और रात भी हजरत के लिए और रातों की बनिस्बत पुरसुकून थी। अब तो उन्हें एक ऐसा सुकून मिलने वाला था जिससे बढ़कर कोई सुकून नहीं। तलबा अपनी अपनी किताबें लेकर मसरूफ़ मुताला हैं। 11 बज चुके हैं। हजरत के पास से मुलाकातियों की भीड़ छट चुकी है। रात को हजरत खिलाफे मामूल दौलत कदा से बाहर तशरीफ लाए और मुझ नाचीज को याद करने लगे। अब्दुल हफीज आए कि नहीं? लोगों ने कहा, हजरत वो तो आपसे कल तक की इजाजत लेकर गए हैं, वो इस वक्त घूसी होंगे, कल वहां से बस्ती जाने वाले हैं। इतना सुनकर हजरत ने कुछ तवक्कुफ फरमाया और मायूस कुन लहजे में गोया हुए, इसका मतलब कि मैं अब्दुल हफीज का इंतजार ना करूं। यह हुजूर हाफिज मिल्लत का जुमला था अपने शहजादे के लिए। ये कहकर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। जो ही तशरीफ़ ले गए आपकी खांसी शुरू हो गई और इस हद तक बढ़ी कि कै होने लगी। चिराग बुझाया जा चुका था। वालिदा मोहतरमा से फरमाया, चिराग रोशन करो और देखो किस किस्म की कै हो रही है। चिराग जलाया और देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि खून की कै थी। फरमाइए तो खून है। इतना सुनना था कि हजरत का जिस्म नरम पड़ने लगा। इतने में मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ गए और हजरत को उठाकर चारपाई पर लिटाया। एक बार हजरत का देहने मुबारक खुला और फिर हमेशा के लिए सुकूत पजीर हो गया। 2 आदमी अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर घुसी पहुंचे। मैं मदरसा शमसुल उलूम में सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। लोगों ने उठाकर मुझे मुबारकपुर चलने के लिए कहा। अगरचे उन लोगों ने किसी तरह मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया, मगर अचानक उन लोगों का इस तरह मेरे पास पहुंचना कुछ माना रखता था। दिल पर कुछ अजीब रिक्कत तारी हुई और मैं पुकार उठा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीधे आकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हवा से टकराते हुए हम लोग बहुत जल्द मुबारकपुर पहुंच गए। इसके बाद मुबारकपुर के सोगवार माहौल का हाल हजरत अजीज मिल्लत इस तरह बयान करते हैं कि मुबारकपुर का हर घर मातम कदा बना हुआ था। अपने और गैर की तमीज़ मुश्किल हो गई थी। वो लोग जो ज़िंदगी में जानी दुश्मन थे, आज वो भी अश्कबार थे। अपने और बेगाने भी अल्लाह के इस नेक बंदे का आखिरी दीदार करने गम व अंदोह के फितरी जज्बात के साथ आते और ज़ियारत से शर्फयाब होकर लौटते। आज उनके चेहरा पर सुकून था। हम तो फूले ना समाएंगे कफन में आसी, हम तो फूले ना समाएंगे कफन में आसी, है शबे गूर भी उस गुल से मुलाकात की रात। हुजूर हाफिज मिल्लत का विसाल किसे मालूम था कि 31 मई 1976 ईस्वी का आफताब नहीं गुरूब हो रहा है, बल्कि वो महरे दरख्शां निगाहों से उजल होने वाला है, जिसकी जिया पाशी से आलम इस्लाम का गोशा गोशा नूर बार था, जिसकी तब व ताब और तवानाई से इल्म फजली की कायनात में रोशनी और हरारत बरपा थी। आज का आसमानी सूरज नहीं गुरूब हो रहा है, बल्कि करोड़ों अशखास के दिलो गम के बहरे नापैदा किनार में गरकाब हो रहे हैं। मई का महीना गुजरकर जून में दाखिल होने वाला था कि खिलाफ उम्मीद यकुम जुमादिल ओला 1396 हिजरी 31 मई 1976 ईस्वी बरोज दोशंबा रात में 11:55 पर मेमारे कौम मिल्लत मुहाफिज मिल्लत सैयदना हाफिज मिल्लत अहले मुबारकपुर और जहान सुन्नियत को रोता बिलकता छोड़कर मुबारकपुर के बाग फिरदौस से हकीकी बाग फिरदौस की तरफ रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम हुजूर हाफिज मिल्लत की मज़ार पाक पर खूब रहमतें नाजिल फरमाए और इनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। यकुम जुमादिल उखरा आपके उर्स की तारीख़ पर यह बयान हमने आपको पेश किया है। अल्लाह करीम हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में हमारी ये नजराना अक़ीदत कबूल फरमाए। हाफिज मिल्लत की सच्ची पक्की ग़ुलामी दुनिया में और आखिरत में महशर की भीड़ में उनका पड़ोस अता फरमाए, जन्नत में भी उनका पड़ोस अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।